بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو بتائیں گے ماہ جنوری ان 3 بروج کے لیے کیسا رہے گا۔ جیمنائی یعنی برج جوزہ، کینسر یعنی برج سرطان اور لیو یعنی برج اسد۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے ان کا اسم اعظم کیا ہے اور ان کا صدقہ کیا ہے اور کس دن صدقہ دینا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جیمنائی یعنی برج جوزہ کی۔ صحت کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اپنی غذا میں غذائیت کا توازن شامل کرنے پر غور کریں۔ ایسی غذاؤں پر توجہ مرکوز کریں جو جسم اور دماغ دونوں کو پرورش دیتی ہیں۔ پیشہ ورانہ طور پر یہ تعاون اور باہمی افہام و تفہیم تلاش کرنے کا دن ہے۔ ساتھیوں کے ساتھ ہم آہنگی سے کام کرنا نتیجہ خیز نتائج کا باعث بنے گا۔ آپ کی ثالثی کرنے اور مشترکہ ضمیر تلاش کرنے کی صلاحیت کسی بھی ٹیم کی کوشش یا پروجیکٹ میں قابل قدر ہوگی، جو آپ کے پیشہ ورانہ تعلقات اور کامیابی کو بڑھاتی ہے۔ سفر کے لحاظ سے ان مقامات پر غور کریں جو ثقافتی تجربات اور آرام کا امتزاج پیش کرتے ہیں۔ آرٹ، تاریخ یا موسیقی سے مالا مال مقامات پرسکون ترتیبات کے ساتھ مل کر ایک مکمل اور متوازن سفر کا تجربہ فراہم کریں گے۔ اس قسم کا سفر آپ کے فکری تجسس اور آرام اور جوان ہونے کی ضرورت دونوں کو پورا کرے گا۔ جیمنائی والوں کا اسم اعظم ہے یا علیو یا عظیم۔ 1130 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور بدھ والے دن زرد رنگ کی چیز کا صدقہ دینا ہے۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں گے کینسر یعنی برج سرطان والوں کی۔ صحت کے لحاظ سے ایسی سرگرمیوں کو ترجیح دیں جو آرام اور ذہنی تندرستی کو فروغ دیں۔ تناؤ سے نجات کے طریقے جیسے مراقبہ، آرام سے چہل قدمی یا آرام دہ غسل خاص طور پر فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مجموعی صحت کے لیے جسمانی فٹنس۔ پیشہ ورانہ دائرے میں ٹیم ورک اور تعاون کلیدی ہوگا۔ ساتھیوں کے ساتھ مثبت انداز میں مشغول رہنا پروجیکٹس یا کاموں میں کامیاب نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ کھلی بات چیت اور دوسروں کے خیالات سننے کی آمادگی آپ کے کام کے ماحول اور پیداواری صلاحیت کو بڑھا دے گی۔ آج کے سفر میں آرام اور واقفیت پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ ان منزلوں پر غور کریں جہاں آپ کو سکون ملتا ہے یا آپ پہلے جا چکے ہیں۔ ایک ایسی جگہ جو دوسرے گھر کی طرح محسوس ہوتی ہے، وہ آرام اور جوانی فراہم کر سکتی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، جو روزمرہ کے معاملات سے پرامن فرار کی پیشکش کرتی ہے۔ برج کینسر والوں کا اسم اعظم یا رحمان و یا رحیم۔ 556 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور پیر والے دن، سوموار والے دن سفید رنگ کی چیز کا صدقہ دینا آپ نے۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں گے لیو یعنی برج اسد والوں کی۔ صحت کے لحاظ سے ایسی سرگرمیوں پر توجہ دیں جو جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی تندرستی کو فروغ دیں۔ اعتدال پسند ورزش کا مجموعہ جیسے تیز چہل قدمی یا یوگا اور آرام کی تکنیک آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ اپنے جسم کے اشاروں پر توجہ دیں اور اسے وہ دیکھ بھال دیں جس کی اسے ضرورت ہے۔ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں تنظیم اور کارکردگی کو ترجیح دیں۔ کاموں کو طریقہ کار سے نمٹانا اور اپنی ذمہ داریوں میں سیر فہرست رہنا ایک نتیجہ خیز دن کا باعث بنے گا۔ آپ کی توجہ اور اپنے کام کے بوجھ کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کی صلاحیت آپ کی کامیابی کی کلید ہوگی۔ سفر کے لیے ان مقامات پر غور کریں جو سکون اور تلاش کے مواقع دونوں پیش کرتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں آپ آرام کر سکتے ہیں پھر بھی اپنی سرگرمیوں میں مشغول ہیں جو آپ کی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایک نئی زندگی بھرنے والے سفر کے لیے بہترین توازن فراہم کرے گی، چاہے یہ ایک پرسکون ساحل سمندر ہو یا ایک خوبصورت پہاڑی اعتکاف۔ ایک ایسی منزل کا انتخاب کریں جو آپ کی امن اور مہم جوئی کی ضرورت کو پورا کرے۔ برج لیو والوں کا اسم اعظم ہے یا احیو یا قیوم۔ 174 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اتوار والے دن کسی بھی زرد رنگ کی چیز کا صدقہ دینا ہے۔
جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔